نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پوری تعریفیں، سب تعریف، کل حمد اللہ کی ہے جس نے ہمیں بنایا، ہماری خلقیت کی، تاکہ ہم اس کی کیا کر سکیں، عبادات بھی کریں اور عبودیت بھی کریں۔ اس پہ آتے ہیں عبودیت کیا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ ذاریات سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو، کیونکہ ان دونوں میں اللہ نے حص رکھی ہے، پرسیپشن رکھی ہے، مینٹل فیکلٹیز، سائیکولوجیکل فیکلٹیز اور قلبی فیکلٹیز، قلب مطلب دل کی، اور دل میں روح ہے، روح کا سامان ہے، اور ہم مجسمہ ہیں باڈی اینڈ اسپرٹ کا۔ تو اس لیے یہ دونوں کو اللہ نے اکاؤنٹیبل رکھا ہے کہ جب تم اس دنیا میں نے آپ ان دونوں کو بھیجا تو کس وجہ سے کہ وہ میری عبودیت کریں، پورے کا پورا ٹائم۔ عبادات الگ چیز، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، منہ سے کہہ دیا، باللسان ہو گیا، اب بالقلب میں بٹھانا ہے اس کو۔ تو سارا یہ کتاب جو ہے یہ 4 نکات، 4 شرائط یا پرنسپلز کہہ لیں شرک کے۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرکا مطلب شامل کرنا یا کسی کو شریک کرنا، اور یہ ہے لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی ہیں کہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں اور حدیث اور سنت کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ساتھ ند بنا دینا، انداد۔ تو انداد کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ ہوش میں یا بے ہوشی میں یا کیسے بھی میکینسٹکلی آدمی اللہ کے ساتھ، اس خالق کے ساتھ مخلوق کو ملا دیتا ہے۔ تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری رحمتیں اور سلام ہو، جو سب سے اعلیٰ درجے کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو یہ جو سمپل پیغام ہے اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ایسنس ہے۔ ایسنس کہتے ہیں جو بالکل لب و لباب ہو نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آگے بتایا گیا ہے اس آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے اللہ کا جو میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، ادعو الی اللہ، بلا رہا ہوں تم لوگوں کو، علی بصیرتن، سائیکولوجیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی اور انسٹنکچولی اور قلبی اور آخر میں روحانی۔ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میں اور میری جو پیروی کرے گا، مطلب رسول اللہ کی جو انہوں نے وحی بتائی، وَسُبْحَانَ اللَّہِ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، تقدس ہے، اور اسی کی ہی سبحان ہے، تبارکہ اسی کی ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں ہرگز نہیں ہوں شرک کرنے والوں سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر بنانے والا۔ تو اس جو آیت ہے، اس کا کانٹیکسٹ آج کل میں نے اسی لیے ڈھونڈا، رمضان میں کافی دن ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے میں نے
میرا دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کا، کیونکہ اس میں آدمی تھوڑا خلوت اور سوچنا، ریفلیکشن اور تدبر، تذکر، تفکر کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ 14-15 دنوں میں ہوا ہے، ملکی حالات، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جو 55 روپے بڑھ گیا پیٹرول، اور اس کا کتنا دھچکا ہوا اور کتنی آؤٹ برسٹ ہوئی، تو یہ کس وجہ سے ہوئی، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اسی لیے کہ یہ آیت آئی ہے کہ رسول اللہ اب کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے۔ رسول اللہ کا جو اللہ کی پیروی کر رہا ہے، اطاعت اور اتباع کر رہا ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا عبد ہے، اللہ بصیرتن، ایسے ایموشنلی جذباتی نہیں، ہوش میں آ کر، اور جو میری پیروی کرے گا، وہ جو پاک تقدس اللہ ہے، مقدس، اس کی پیروی ہو جائے گی آٹومیٹکلی، اطیع اللہ اطیع رسول۔ اور یہ ملا رہا ہے یہ کلمہ کہ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہم شرک کس طرح کرتے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، کیونکہ جمہوریت ایک شیطان کا حربہ ہے، اس کا ایک آرمر ہے کہ وہ جو نادان ہماری قوم کو، ان ایجوکیٹڈ، کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی کلٹیویشن نہیں، کوئی اسٹرکچرز نہیں بنائے گئے انسٹیٹیوشنز کے، کوئی اسٹیٹ کا رول نہیں سوائے کرپشن کے اور اس کے، تو کس طرح لوگوں کو مفلوج اور پیرالائز کر دیا ہے۔ حالانکہ لوگوں میں سمجھ بہت ہے، اویئرنیس ہے، مگر ان کو پتہ نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کا راستہ سیدھا کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، شاید یہ 2-3 سیٹنگ لے لے۔ تو یہ رسول اللہ کو پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، اور یہ جو پکار تھی اس میں 2 چیزیں تھی علم کی۔ کیا تھی؟ کہ ایک پہچان اللہ کی، معرفت، اور دوسرا کیا عربک میں کہتے ہیں توحید اعتقاد کی، مطلب عقیدے کی توحید، کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، رب ہے، اس کی صفات ہیں جو اس کا حصہ ہیں، اور اللہ کو ہی ہم نے سنگل آؤٹ کر کے اسی کی عبادات اور عبودیت کرنی ہے، اسی کو ہی اپنا مالک، بادشاہ، آقا، رب، جو کچھ بھی ہے وہ ماننا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں توحید عملی۔ پہلے تو آ گئی عقیدے کی توحید ہے، نکلا ہے وحدانیت سے، عہد سے، مطلب اکیلا ایک ہی ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو رسول اللہ ایک ہے، اکیلا، اللہ صمد، وہ اپنے لیے سسٹینر ہے، بہت خود ہی اپنے کو سنبھال رہا ہے۔ ولم یلد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو اس کے ساتھ کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ وہ وراء الورا، میرے دادا کہتے تھے نا، وحدت الوجود، اصل جو ہے، میرے دادا غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی، وہ یہ کہتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے 27 بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں، ان کو بلا کے کہا لا فاعل الا اللہ، کوئی بھی کرنے والا فاعل نہیں ہے اللہ کے سوا، اور ولا اثر، اور کسی میں بھی اثر نہیں ہے، کوئی ایفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور اس لیے سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے جو پیر مولوی اور جو بھی لیڈران ہیں لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، کہ ان میں اویئرنیس نہ آئے، شارپنیس نہ آئے ان کی مینٹل کیپیسٹیز میں، کہ وہ کوشچن کرنا شروع کر دیں۔ اس کو نیچے جو ہے وہ کہتا ہے یہ ہرڈ مینٹیلٹی کر کے رکھا ہے انہوں نے، کہ جیسے ایک چروایا ہے اور باقی بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے چل رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے ان کو، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے راستے کا۔ تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا بھائی۔ تو پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنا نظریہ کنسیپشن اللہ کے بارے میں، اور جو اس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں اس کے نام اور اس کی صفات، جو روکتی ہے، توڑتی ہے کسی کی ایسے وجود کا، ایسے آبجیکٹ کا، یا ایسے خدا کا جو اس کے ساتھ ملایا جائے، جس میں کوئی طاقت ہو ایسی پیدا کرنے کی، خلقیت کی، سسٹیننگ کی، جو الحی القیوم ہو، اور دوسرا کیا، نرشنگ رب ابا کا، اور تیسرا کنٹرول، جو تبارک الذی بیدہ الملک ان علی کل شیء قدیر، قدرت کی۔ تو اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو عمل ہیں، جو ہم، اب یہ زبردست مہینہ ہے رمضان کا، اس میں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہمارا تزکیہ کر رہے ہیں، باڈی کا بھی اور روح کا بھی۔ اور جس طرح روح تقویت حاصل کرتی ہے، تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور بھی بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، غریب جو محتاج ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں روزہ رکھنے کے بھی اور کھولنے کے بھی، ان کی مدد ہوتی ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انڈیویجولی بھی۔ تو اس طرح ہمارا تزکیہ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کی ہی ابوبیت ہوتی ہے، اللہ کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جو ہم نے بتایا توحید کا، اور اللہ ہی کریٹر ہے اور سسٹینر ہے، اور اس کے پاس ہی کمپلیٹ پوری ایبسلیوٹ طاقت ہے اور کنٹرول اوور مخلوق کے پر۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ انسان مجبور ہو جاتا ہے لاجکلی، اللہ ہی کو ہی پوجنا پڑے گا، اس کی لاجک، منطق، وہ استعمال، اپنا عقل استعمال کرے گا، ریزن، ریشنال جس کو کہتے ہیں۔ تو آبویسلی اتنی چیزیں ایک ہستی کے بارے میں بتائی گئی ہیں جو ذات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے تخیل، نہ تھاٹس، نہ ہمارے کنسیپشنز میں سما سکتی ہے، تو اسی کی آٹومیٹکلی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس کائنات کو، یا پتہ نہیں کتنی انفائنائٹ کائناتیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، ان کو سسٹین کرنے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ تو ایسے تو نہیں چل رہی اب بس، جس طرح ایرسٹاٹل نے کہا ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کریٹر میں، مگر کہتا ہے اس نے کریشن کر کے یونیورس کی چھوڑ دیا معاملہ کاز اینڈ ایفیکٹ میں، کہ اپنے آپ میں ہی چل رہی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ، اب ہمارا عقیدہ ہے اوکیجنلزم میں۔ اوکیجنلزم کہتے ہیں کہ اللہ نے عالم امر، عالم خلق اور عالم تدبیر کا مطلب اس کو چلانا جب تک قیامت نہ آئے۔ تو
آگے بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی سچائی ہے، وہ ہے اللہ، مگر بدقسمتی سے زیادہ تر اکثر انسان جو ہیں کیا کرتے ہیں، طغیانی میں آ جاتے ہیں، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اس آسان قاعدے سے، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایسنس کو مانتے نہیں ہیں قلبی طور پر، روحانی طور پر، اور اس کو اپنا الٹیمیٹ بنانے والا کریٹر اور سسٹینر نہیں مانتے قلبی طور پر۔ کہہ دینا آسان ہے کہ بندوق رکھ کے بھی کوئی کہلوا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر قلب سے ماننا بہت بہت آج کل کے ٹائم میں امپاسبل ہے، مگر یہ کرنا ہے بھائی، مسلمان ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل خلاف ہے اس پاکیزہ گول کے اور عزت والے پرپس کے جو انسان کے لیے بنایا گیا، اور اس کا وہ کیا تھا، توحید، وحدانیت، احدیت، مگر انسان کیا اس احدیت کے اپوزیشن میں آ گیا، اس کا جو تضاد ہے شرک میں، کہ وہ شرک کیا ہے، ایسوسیٹنگ پارٹنرز along with اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا، انداد، مطلب اللہ کے ساتھ ند بنا دیے۔ ایک دن ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا، اب مجھے حدیث یاد نہیں ہے، ایسے کوئی لفظ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ تو رسول اللہ اتنے غصے میں آ گئے، ڈانٹا اس کو۔ رسول اللہ نے کہا اس صحابی کو، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ ند کر رہے ہو، برابر کر رہے ہو؟ وہی ہے ایک ہستی جو چلاتی ہے، میں بھی اس کا عبد ہوں اور رسول ہوں، میرے میں بھی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایبسلیوٹ طاقت، ہاں ریلیٹو طاقت ہے، مگر ایبسلیوٹ طاقت ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اللہ۔ تو رسول اللہ خود شرک کے سب سے بڑے دشمن تھے، خود آج کل بتایا نہیں جاتا یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شرک کس طرح ہوتا ہے، اور شرک کی قسمیں کیا ہیں، کس طرح شیطان شرک کو استعمال کرتا ہے، اور جو ہماری نفس 70 گنا شیطان سے خطرناک اور ڈینجرس ہے، وہ کس طرح ہمیں اپنی شہوات اور امانی مطلب جو بس بیسک ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی نہیں، فون لے لیا، وہ لے لیا، گاڑی لے لی، ایک آدمی بھائی جا رہا ہے 18 کروڑ کی گاڑی میں، تو وہ اسی کلاس کا پولیٹیشین یا بزنس مین یا کوئی، اس کو بھی 18 کروڑ کی گاڑی چاہیے، تو یہ ریس لگی ہوئی ہے۔ تو اس سے اللہ منع نہیں کرتا، نہ رسول منع کرتے، رسول کہتے ہیں کہ انسان پر ہر چیز کا حق ہے، اور انسان پر اس کا اپنا حق ہے، پہلے اس کی جان کا، اگر اس کے پاس پیسے ہیں وافد، اللہ کا ہر حکم پورا کر رہا ہے تو اپنے اوپر خرچ کرے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر خرچ کرے ہم باقی چیزیں، اللہ کے سارے معاملے ہٹا کے، دور کر کے، اس بیسک شیطانی نیڈ پر، اور اس مطلب کیا کہتے ہیں، لوور بیس سائیکالوجی پر یا انسٹنکٹ پر آ کر اپنی یہ ضرورت پوری کریں گے۔ اور یہ دیکھیے گا، یہ ایک نفسیات ہے، سائیکی ہے، کہ انسان اس چیز سے زیادہ 1 مہینہ 5-6 مہینہ سال کے بعد تنگ آ جائے گا، بیچے گا وہ گاڑی، کیونکہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ اس کی حیوانی وجود کی ضرورت ہے. اس کا جو روحانی وجود ہے، جو اصل ہے، جو اس کو طاقت دیتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے یہ 18 کروڑ کی گاڑی. وہ 80 لاکھ کی گاڑی میں بھی چل سکتا ہے، 1 کروڑ کی گاڑی میں بھی چل سکتا ہے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے. تو جب رسول اللہ آئے تو شرک تو بہت ہی زیادہ تھا اس معاشرے میں، مکے میں اور پوری دنیا میں، خاص کر کے عربیہ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو بھیجا گیا، ان کی بعثت ہوئی اللہ کے ارادے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے کلمینیٹ، مطلب اوپر چڑھے، کیوں کہ ایلیمنیشن ہو، ختم ہو جائے، نیست و نابود تو ہو جائے شرک ان آل فارمز، ہر ایک شکل میں، سوسائٹی میں، انسان میں، عربیہ میں پہلے، پھر پوری دنیا میں. اور اس کے بعد جب ٹائم گزرتا گیا تو بدعت آ گئی اسلامی معاشرے میں، اسلامی مملکت میں. پہلے تو خلافت تھی، پھر یہ بڑا ٹھنڈا ہے، اور اس کے بعد کیا بدعت نے آ کے یہ چولا، یہ لباس پہن لیا شرک کا. اور 1000 سال بھی نہیں ہوئے، 1500 سال ہوئے ہیں ان کی وفات کو، اس دنیا سے انتقالا، مطلب وہ چلے گئے اللہ کے پاس. جو لوگوں نے کھلم کھلا شرک کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت اور اتباع ختم کر دی. تو بڑا یہ ایک عجیب نمونہ ہے کہ لوگ کیا ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل اسلام کیا ہے. وہ تو اسلام سے کوسوں دور ہو گئے. میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میرا گھر خود کوسوں دور ہے. وہ پسند کرتا ہے پہلے سیاست کو. میں اس کو سمجھاتا ہوں، میرے والد کو، کہ بھائی جو اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ اور رسول اللہ ہیں. جو ان کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ہمیں لینی ہے. اور پھر ہمارے دادا اور حسن، حسین، علی، بی بی فاطمہ، پھر رسول اللہ تک ہمارا نسبت ہے. تو اتنی پاورفل ہے. تو اگر میں مر گیا یا میرا باپ مر گیا اور اس حالت میں مرے کہ ہم نے شرک کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ پوچھے گا نہیں. اللہ یہ کہے گا کہ تو پیر قاسم علی شاہ جیلانی ہے، پیروں میں پیدا ہوا تھا، تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ایسی پھینٹیں گے، ایسی پھینٹی لگائیں گے میری کہ مجھے اپنی نانی یاد آ جائے گی. تو سورہ حقہ میں ہے کہ اللہ کہے گا کہ وہاں پہ شرطوں کو، فرشتوں کو، کہ ایک تو اس کی پیچھے سے پکڑے، گانڈ میں سے، اور دوسرا اس کے سر یہاں سے پکڑے، اور اس کو پہلی بار حساب کتاب سے پہلے ہی اس کو جہنم دوزخ میں ڈال دے. تو ہم نہ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. قرآن اور سننا بالکل ہے ہی نہیں، نان ایگزسٹنٹ ہے. اور لوگ یہ قبروں پر اور ہمارے اولیاء اللہ پر غلط عقیدے لا کر گمراہ کر کے، تو وہ اولیاء اللہ بھی پوچھیں گے، سورہ زمر میں ہے، جب وہ کہیں گے، یہ جو ان کے فالوور ہیں، مریدان ہیں، وہ کہیں گے غوث پاک کو کہ ہم آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ نے ہمیں لگایا اپنے پیچھے. تو وہ برات کریں گے، وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا تم میرے پیچھے لگو؟ میری تو تعلیمات تم لوگوں نے پڑھی ہی نہیں. یہ کتابیں پڑھی ہیں، 10-12 کتابیں پڑھی ہیں پیران پیر کی،
اور بھی بہت سے اولیاء کی کتاب بھری پڑی ہے، یہ پورے لائبریری. تو وہ تو برات کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے. تو ایسا ماحول اور ایسا اسٹیج سیٹ ہوگا قیامت کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، حساب کا، جس کو دین کہتے ہیں. تو انسان اگر اس کو پڑھے اور سوچے اور ریفلیکٹ کرے تو انسان کے ہوش چلے جائے، ختم ہو جائے. ایسا ہوگا کیونکہ وہاں پہ زندگی تو ابدی ہے، اور یہاں پہ زندگی تو کتنے سال جیو گے آج کل کے اس مفلوج سماج میں؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال بھی میں بہت بڑی کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اللہ کی مدد، استعانت اور اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کے لیے. سو کالڈ جو اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے یا اس کو کم نہیں کریں گے تو کس طرح زندگی چلے گی؟ پھر اللہ تو کہے گا تم لوگوں نے تو مجھے تو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا مگر دل سے تو نہیں ہے یہ. تو اللہ وہ ہیں جو مجدد بھیجتے ہیں. مجدد کہتے ہیں جو ریوائیور ہوتا ہے، جو احیاء کرتا ہے اللہ کے دین کی، علوم کی، اللہ کے دین کے علوم کی. جس طرح امام غزالی تھے، جس طرح پیر عبد القادر جیلانی تھے، جس طرح امام جوزی تھے، امام قیم تھے، اور امام راضی تھے، امام تیمیہ تھے، امام کثیر تھے، اور بھی بہت امام ہیں. تو ریوائیور ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ علیہ، اور بہت سے ایسے امام جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ان میں سے بہت بڑے بڑے اولیاء جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں حضرت علی کے اور بی بی فاطمہ کے، یا حضرت علی کی دوسری ازواج میں سے بہت پائے کے اولیاء، تو ان کی اولاد ہے ہم سب. تو ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا بیان دوں، یہ تو پھر 10 گھنٹے کا بیان ہوگا. بھائی بیان کیا، ایسے ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ مجدد آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جو پرسٹین کہتے ہیں، جو داغ سے پاک اسلام جو ہے وہ کیا ہے، تم لوگوں کو پتہ بھی ہے یا نہیں؟ اور جو اصل ویدانیت ہے جو رسول اللہ لے آئے، تو وہ کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ جو کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، اور یہ جو ہم لیڈران کو پوج رہے ہیں، اندھوں کی طرح ووٹ دے رہے ہیں اور کچھ بھی وہ نہیں کرتے. اپنے میپر خاص ڈویژن یا ڈسٹرکٹ کی حالت دیکھ لو. کتنے سالوں سے میرا دادا اصل میں تھا کام کرنے والا، ابھی دیکھو کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. اتنا پیسہ آتا ہے لوکل باڈیز میں، ایم این اے ایم پی ایس کے پاس، کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، کیونکہ پورا نظام کرپشن اور نیپوٹزم پہ بیسڈ ہے. تو کس طرح ہوگا یہ سسٹم؟ اور لوگ بیچارے مانگتے ہیں نوکریاں، تو کہاں کیا نام ہے، ہمیں سڑک دیں، ہمیں پانی پینے کا پانی دیں، ہمیں کوئی سی سی بنوا کے دیں، ہمیں کوئی لائٹ دیں. جو کافی ایسی جگہیں لائٹ نہیں ہیں، کافی ایسی جگہیں جو چوری کر کے وہ ایسی سڑکیں بناتے ہیں، 80% کھا جاتے ہیں، 20% لگتے ہیں. تو وہ جو 5 سال سڑک چلنی ہوتی ہے وہ 6 مہینے بھی نہیں چلتی، پھر اس کا نیا بجٹ آتا ہے، پھر وہ بنتی ہے،
پھر وہی چکر، ایک انفینٹم سرکل چل رہا ہے. تو یہ بند تو ہونا ہے نا. اللہ غضب کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کو کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں استقراج، مطلب اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اب کل پرسوں 55 روپے بڑھائے نا، کس نے بڑھائے؟ ان میں طاقت ہے، یہ جو پالیٹیشنز ہیں یا گورنمنٹ. اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، عقل سے کام کرنا چاہیے. عقل کو تو مانے، روح کو اور قلب کو کلی نہیں مانتے. تو قرآن اور سننا پہ تو چلیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین کیا ہے اور کن حصوں پہ بٹا ہوا ہے. تو 2 حصے ہیں مینلی، قرآن اور سننا بھی قرآن ہی ہے. قرآن وہی یہ جلی ہے، اور رسول اللہ کی سیرت سننا، حدیثیں جو بھی آپ کہہ لیں، وہ وہی ہے، خفی ہے. لفظ رسول اللہ کے ہیں مگر مفہوم اللہ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ جو کنفیوژن ہم نے پھیلا دی ہے، غلط پروپیگنڈا، جو ان کی ارشادی کے بارے میں، اور اس کو ہم آسانی سے کلیریفائی اور بڑا آسانی سے صاف کر دیتے ہیں کہ یہ تو مطلب لا علمی میں ہم کہتے ہیں یہ تعلیمات تھوڑی ہیں جو رسول اللہ نے لائے، مگر اصل میں تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو رسول اللہ کی قرآن اور سنہ پر باتیں ہیں. اور جو قرآن کیسے آیا، وہی حضرت جبرائیل پہ آئی، اور جبرائیل لے کے آئے اللہ سے، اور سدرۃ المنتہا سے، اللہ کی عرش سے، کرسی سے، پھر رسول اللہ کے سینے پر آئی، ان کے صدر پر. تو سننا بھی ایسے ہی ہے. تو ہر ایک پوائنٹ اس کتاب لکھنے والے نے لایا ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں اور رسول اللہ کی حدیث. آگے چلتے ہیں تھوڑا کتاب کے بارے میں. یہ 4 قاعدے، پرنسپل بتائیں شرک کے. ویسے تو بہت ہیں، مگر اب عربک ٹیکسٹ میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں کافی لفظ ایسے ہوں گے جو، مگر اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ سے جو ایک بہت بڑا نوبل رب ہے اور بہت بڑے عرش پر جو سب سے بڑا ہے وہاں بیٹھا ہے، اور اس نے وہ ہمیں بچاتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بلیس کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو، اور کیا کرتا ہے؟ جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں اس کے. اور جب ہمیں ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ بھی کون تھی؟ ایسی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کیا، توبہ کر کے پھر کیا، تو لمبی قطار چل رہی ہے. توبہ نصوحہ کریں. نصوحہ مطلب اس کو چھوڑنے کی کوشش، جو گناہ ہیں ہمیں پتہ چل گئے جب ہم نے تعلیم حاصل کی. تو جب پھر توبہ نصوحہ کے بعد اگر کوئی ہو جاتی ہے غلطی، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، سگرا گناہ، تو اس پہ تو ہو جاتی ہے، وہ تو وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، انائلیٹ ہو جاتے ہیں. مگر بڑے بڑے کبائر اگر ہو گئے تو پھر تھوڑا روم رہتا ہے، پھر بھی توبہ نصوحہ چلتی ہے. تو یہ ہیں اصل کنجیاں خوشی کی، ہیپینس کی. اور آگے اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ جو کسی کو معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو ند یا شریک بنائے. وہ یغفر، اور معاف کرتا ہے
ما دون ذالک، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، مگر شرک معاف نہیں ہوتا، توبہ نصوحہ سے بھی نہیں ہوتا، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اور یہ ایک اکمپلشڈ تھورو انڈ علم ہے، اور جو چار انہوں نے قواعد بتائے ہیں اللہ کے، دا ایگزالٹڈ، جو بہت ہی مقدس اور جس کی بہت تعریف ہے، تو اس کتاب میں ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جانو کہ جو کافر ہیں یا جو کفر کرتے ہیں، خالی یہ لٹرل لغوی کافر نہیں، اصطلاحی کافر بھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑے ان کے خلاف اللہ کے لیے، اور کیا کیا، وہ چارج میں لیا سب چیز کو جب مدینہ آئے، اور پھر وہ واپس نہیں گئے اس ایسے ماحول میں، مگر انہوں نے اسلام کو اسٹیبلش کیا اور اللہ کے ثبوت دیے۔ وہ کیا ہیں؟ کل، کہو رسول، من یرزقکم من السماء، کون تم لوگوں کو کھلاتا ہے یا رزق دیتا ہے آسمانوں میں سے، اور والارضی، اور زمینوں میں سے، اب من یملک السمع، کیا تم لوگ یہ ملکیت رکھتے ہو سننے کی، وہ ابصارا، اور دیکھنے کی، وَوَإِن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یا تم نکالتے ہو زندہ میں سے مردوں کو، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور مردوں کو زندہوں میں سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، جو بھی تدبر کرتا ہے یا چلاتا ہے اس کم کو، کون ہے وہ؟ پھر وہ لوگ کہیں گے جو یہ مشرک ہیں منہ سے، لسان سے، فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ، بے شک یہ اللہ ہی ہے، فَقُلْ، پھر اب ان کو کہیں، ان کو تنبیہ کریں، کیا کرے تنبیہ؟ افلا تتقون، کیا تم لوگ تقوی حاصل نہیں کرتے؟ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے پیار نہیں کرتے؟ اور دوسرا پرنسپل ہے، جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے ان کو، کسی کو بھی، اور ہم منہ پھیرتے ہیں سوائے اللہ کی قربت سے، اور اللہ سے شفاعت کے لیے ان اولیاؤں پہ، قبر پہ، یا کسی مخلوق پر ہم شفاعت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا اللہ صحیح ثبوت کیا دیتا ہے؟ اپنی قربت، مطلب نیئرنس کا۔ تو اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، جو لوگ پکڑتے ہیں اس اللہ کے سوائے اولیاء، اپنے دوست کر کے، اپنے مولا کر کے، اولیاء کر کے، مَا نَعْبُدُوهُمْ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز عبادت نہیں کرتے ان کی، الا سوائے لے یقربونا الی اللہ زلفا، سوائے اس کے کہ ہم قریب ہو جائیں اللہ کے زلفا۔ زلفا مطلب کہتے ہیں بہت نزدیک، ان اللہ یحکم، بے شک قید و رسول اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے بیچ میں، فیما ہم فیہ، جو اس میں یہ اختلاف یا تنازع یا لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جدال کر رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا ہرگز، من ہوا کذابن، جو بہت بڑا جھوٹا ہے اور بہت بڑا جھوٹ گھڑتا ہے،
وکفار، اور جو یہ کفار وہ اس کو یہ کفار جو ہے نا، آپ اپنے ہاری جو ہوتے ہیں نا فارمر، ان کو بھی کفار کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کھول کے اس میں سے بیج لگاتے ہیں. تو کفار بہت زیادہ ناشکرا، جو اللہ کی نعمتوں اور ان کو علمی طور پر بھی اللہ کی توحید کو، اور عملی طور پر بھی اس کو نگیٹ کرتا ہے. نگیٹ مطلب اس کو بس کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، منہ سے نہیں کہتا، اپنے عمل اور لسان سے کہتا ہے. تو جو اللہ کی صفات کا معاملہ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ کے سوائے، اللہ کے دون مطلب اللہ کے علاوہ، ما لہم یضرہم، کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا ینفعہم، نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء، یہ سب جو ہیں بڑے ہمارے پیر اولیاء اور ہمارے علامہ صاحب اور علماء، اور یہ سارے ہمارے کیا ہیں؟ شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں اللہ پر. اور اس میں سفارشیوں میں ان کو بھی لاتے ہیں، فرشتوں کو، کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں. اس طرح کرتے تھے وہاں پہ عربیہ میں. عند اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. تو شفاعت کس کی ہوگی اور کون کرے گا؟ رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. کریں گے، دوسروں کی بھی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، مگر اس کے بھی ہدف رکھے گئے ہیں کہ کس بنیاد پہ وہ شفاعت ہوگی اور کیسے ایک آدمی کوالیفائی کرے گا شفاعت کے لیے. اور یہ تو ہو گئے دو طریقے شفاعت کے. اور جو ایک شفاع المنفیہ مطلب نیگیٹو جو ہے، اور انٹرسیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور دوسری شفاعت ہے جو الاؤڈ ہے، جس کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، جس کی الاؤنس ہے اللہ کے پاس. تو وہ کون کرے گا؟ وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں پڑھنا پڑے گا. ابھی جو خالی ایک شرک کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو منفی شفاعت ہے وہ کیا ہے آخر کار، اس میں کوئی طاقت ہے اللہ کے سوائے؟ نہیں. اور اس کا ثبوت کیا ہے بتاؤ. تو اللہ نے یہ آیت دی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو یا الذین ناس نہیں کہا یہاں پہ، یہ مدنی ہے. آمنو جو ایمان لائے، جو مومن ہے، مسلمان بھی نہیں، مسلمان سے بھی آگے درجہ. حضرت جبریل والی مشہور ہے حدیث جبریل، وہ تھوڑا پڑھیے، مطالعہ کیجئے اس رمضان میں. اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. تو تھوڑا اپنے آپ کو جھنجھولیے، تھوڑا چلیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو میں نے تم لوگوں کو دیا ہے. اس رزق میں خالی یہ مالی یا یہ رزق نہیں ہے، اولاد رزق ہے، پوزیشن، اتھارٹیز، اور ہر چیز کا رزق اللہ دیتا ہے. صحت وہ سب سے بڑا رزق ہے. اور جو اللہ ہم پر جو رحمت کرتا ہے، نعمت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا رزق ہے.
قبلی اس سے پہلے کہ یاتی ایسا دن آ جائے یومن لا بیون جس میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا کسی کی جان کا، فیہی ولا خلتن اور نہ ہی کوئی دوستی یا رشتہ داری ہوگی، ولا شفاعتن اور نہ ہی کسی کی شفاعت ہوگی، والکافرون اور یہ جو انکاری ہیں اللہ کے لغوی اور اصطلاحی، ہم الظالمون یہی ظالم ہیں۔ ظالم قرآن کے کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے۔ تو یہ مثبت شفا جو ہے وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہم پر نعمتیں کرتا ہے، ہمیں آنر کرتا ہے، اور کسی کو شفاعت ایسے اولیاء کی کراتا ہے جو اولیاء کو نہیں دلی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر اولیاء کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، اور پھر ان کی شفاعت ہو سکتی ہے، اس کو کریں گے، پڑھیں گے اس کو بھی۔ اور اللہ نے کہا ہے اس شفاعت کے بارے میں، من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو شفاعت کرے ان کی، عندہ ان کے پاس، الا باذنہ ہی سوائے میرے اذن کے، میری اجازت کے۔ اور تیسرا پرنسپل ہے رسول اللہ جب لوگوں کے پاس آئے یہ سارے الگ الگ عبادات کے طریقوں کے ساتھ، تو کیا تو یہ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور پتھروں کی بھی کرتے تھے، نبیوں کی بھی کرتے تھے، اولیاء پائس کی، تقوی والوں کی بھی کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ وہ پیڑ کو اور بتوں کو اور پتھروں کو، ان سب کی کرتے تھے، اور چاند کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور سورج کی بھی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ ان سے لڑے، سب سے، اکیلی جان، اتنا بڑا پائے کا خلق العظیم، اور انہوں نے ان میں اختلافات پائے، تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ سے، وقاتلوہم، اور صحابہ سے، اور تم ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا فتنتن، کہ فتنہ نہ رہے، کوئی بھی ڈسٹربنس نہ رہے میرے بارے میں، کوئی ڈائیورژن نہ ہو، وَيَكُونُ الدِّينُ، اور میرا جو دین ہے کیا، کُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں رسول کا نام نہیں لیا، بتاؤ، رسول بھی عبد ہیں اور رسول ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں سب سے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ کہ جب یہ سورج اور چاند کی کرتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ لیل وَنَہارُ، جو میری نشانیاں ہیں رات کی اور زمین کی، وَشَمْسُ، اور سورج کی، وَالْقَمَرُ، اور چاند کی، لا تسجدوا للشمس، نہ تم لوگ سجدہ کرو البتہ سورج کی، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کی، واسجد اللہ، اللہ کے آگے سجدہ کرو، الذی خلق ہونا، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو، ان کنتم، اگر تم لوگ، ایاہو تعبدون، تو اسی کی ہی تم لوگ عبادت کرو۔ آج کل آپ پوچھیں گے مجھ سے، ہم تو سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو چاند کی عبادت نہیں کر رہے۔ یہ تو اللہ نے تمثیل دی ہے تب کہ ان لوگوں کے لیے، مگر یہ سب کو انولیپ کر لیتی ہے، مطلب اس لفافے میں لے کے آتی ہے۔ اور تو ہم شرک کر رہے ہیں نا، پڑھیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ولا یامرکم، اور ہرگز وہ تمہیں نہیں حکم دیتے،
ان بلکہ تتخذو پکڑو الملائکت ملائکتوں کو و نبیین اور نبیوں کو اربابا اپنا خدا کر کے ارباب. اور آگے بتایا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلتا کیا تم کہتے ہو للناس لوگوں کو اتخذونی و امی الہینی پکڑو مجھے اور میری ماں مریم علیہ السلام کو خدا کر کے من دون اللہ اللہ کے سوا. کالا سبحانکا انہوں نے برات کی, انہوں نے کہا سبحانکا تم آپ کی ہی تعریف ہے, ما یکون لی یہ میرے لیے کیسے مناسب ہے کہ میں ایسے کہوں گا, انا اقولو میں بس یہ کہتا ہوں ما لیسا لی بھی حقن جو میرے پاس حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ان کنتو اگر میں یہ کروں تو کل تو ہوں تو مجھ سے کہا جائے گا فقد علمت ہوں تم نے یہ علم کے ساتھ کیا, تعلمو ما فی نفسی تم میری نفس میں جانتے ہو اے اللہ, تم ہر چیز جاننے کا ہو, سر کا اور اعلانیہ کا اور جو اسرار کا مطلب سروں کا بھی سر جو چھپا ہوا ہے. ولا علم اور میں نہیں سمجھتا ما فی نفس کا جو میرے نفس میں ہے تمہارے نفس میں ہے. ان کا بے شک تم جو ہو انتا تم ہی ہو انتا علام الغیوب سب سے بڑے جاننے والے غیب کے. یہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا. حضرت عیسیٰ کو کہا, اتنے جلیل و قدر رسول کو کہا, اولئک الذین وہ لوگ بے شک یدعون پکارتے ہیں, یبتغون اور ڈھونڈتے ہیں, الی ربہم الوسیلۃ رب کے لیے رب کی طرف کوئی وسیلہ, ایہم ہے ان میں سے کوئی اقربو کوئی قریب, و یرجون اور وہ امید کرتے ہیں رحمتو اللہ کی رحمت کی, و یخافون عذابہ. اور پھر جب انسان یہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا کہ شرک اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا انکانشیس میں اور سب کانشیس میں, تو پھر وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے اور امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی. افرأیتم لات و عزیٰ, یہ لات اور عزیٰ کے بارے میں ہیں جو پتھر کے ہیں, و منات ثالثہ تیسرا اخرى ان کو تم جانتے ہو جو پتھر ہیں. اور یہ جو حدیث ہے وہ ابھی واقد الليث رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے, جو رسول اللہ کے ساتھ غزوہ حنین میں گئے اور اسی ٹائم پر وہ قریب تھے ایسی جگہ پر کہ وہ کفر میں آ جائیں. وہ یہ واقد رضی اللہ اور جو بدو تھے ان کے پاس ایک جگہ تھی عبادت کی جس پر انہوں نے اپنے اوزار رکھ لیے, مطلب اسلحہ وغیرہ. اور جب بھی ہم اس سے گزرتے تھے اس عبادت کی جگہ سے تو ہم کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسی کوئی جگہ بناؤ جہاں پہ اپنی تلواریں ٹانگ کے اس کے اوپر ٹانگ دیں. مگر
مسجد میں تو تلوار وغیرہ کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے، تو ایسی ورشپ کی مطلب عبادت گاہ کی جگہ ہو نہیں سکتی شرک کے علاوہ۔ اب آخری آ جاتے ہیں، چوتھا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ جو مشرک ہیں آج کل کے ٹائم کے، وہ بہت ہی شدت میں ہیں شرک کے پہلے سے، اور کیونکہ انہوں نے در بائی در شرک کیا ہے، آسانی میں جو اللہ نے آج کل کی زندگی بنا دی ہے، اور ہم آج کل 1500 سال پہلے کی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے کتنی مشکل تھی۔ آج کل تو ہر چیز فون پہ ملاؤ تو ہو جاتی ہے، اور اخلاص اللہ کے ساتھ، اور جب ہم پر مشکلیں آئیں، اور جب جب مشرکوں کو اس ٹائم پر دیکھیں شرک کرتے ہوئے اس آسانی میں یا اس مشکل میں، تو اللہ نے اس کا ثبوت یہ دیا ہے جو بہت ایگزالٹڈ ہے، تعالی ہے عز و جل، فَإِذَا أَرْكَبُوا، اور پھر تم جب سواری پہ چڑھ جاؤ، فی فلکی، کسی کشتی میں، دعوا اللہ، پھر پکارتے ہیں اللہ کو، کیا مخلصین لہو، خالص ہو کر، کیونکہ تب تو پھر حلق میں جان آ جاتی ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ طوفان ہے، آگے موت ہے، پھر تو اب اللہ کو ہی منانا ہے۔ مگر یہ توبہ اور یہ سجدہ قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ فی الدین، دین میں، فلما نجاؤہم الی البر، جب ان کو خشکی پر نجات ہم دے دیتے ہیں کہ پانی میں سے خشکی میں آ گئے، اذا ہم یشرکون، اسی وقت بھی کیا کر لیتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک پارٹ پڑھا ہے، اب اس کی وضاحت ہے، ایکسپلینیشن، وہ دوسری سیٹنگ میں کریں گے۔ اگر آپ مجھے اپنے اس میں کامنٹس میں کہیں تو میں اس کی عربی بھی پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو چھوٹا ہے مگر شرک پر بڑا موضوع ہے، شرک ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو ہمیں آج کل کے ٹائم پہ سمجھنا پڑے گا۔ ٹائپ کریں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کہ بھئی شرک کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے آدمی رحم اللہ علیہ، بہت سے اولیاء، انہوں نے شرک پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے بحث کی ہے، ڈیفائن کیا ہے۔ اور بھی بہت سے اولیاء ہیں اللہ کے بڑے سلف کے، ہمارے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہر ایک شیعہ، سب سے ہر ایک جو بھی فرقہ ہے، جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں، فرقہ نہیں ہوتا ہے، فرقہ تو ہوتا ہے ذاکرین کا، علماؤں کا فرقہ نہیں ہوتا، علماء پکے مومن اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں، یہ مہینہ ہے ان سے یہ پوچھنے کا کہ بھئی شرک کیا ہے، آخرکار میں مر جاؤں گا تو نجات کس صورت میں میری ہوگی، اور کس کا میں مکلف ہوں گا۔ مکلف تو ایک ہی ہستی کا ہے، اللہ کا، اللہ عز و جل کا۔ تو ہم اسی سے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو عمران کہتا ہے بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ایاک ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا، ہدایت دے ہم کو اس صراط پر جو مستقیم ہو، استقامت والی ہو، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، تمہارے نبی، تمہارے شہداء،
صدیقین اور صالحین، یہ سورہ نساء میں ہے میرے بھائی، یہ 4 کیٹیگریاں، تو اس میں ہمیں دے، نہ سوائے غیر المغضوبی جس پہ تمہارا غضب ہوا، اور ولدالین جو ابھی بھی بھٹک رہے، جبکہ پیغام، میسج، قرآن، رسول اللہ سب کچھ آ گیا، اپنے آپ کو جھنجھوڑ نہیں رہے، تعلیم آ گئی، سب کچھ آ گیا، آسانی کا دور آ گیا، مگر کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بھی جفا کشی نہیں ہو رہی، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا ہے، آخر کار کل نفس ذائق الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچے نا، جس طرح رسول اللہ کی حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، تو ہم اس کھیتی میں کیا کر رہے ہیں؟ بس اللہ ہی سب کا کیا کہتے ہیں، اللہ ہی سب کا مالک ہے، رب ہے اور عالم و جہاں کا، تو اس کی نصرت اور اس کی استعانت کے بغیر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ کیا ہمارے اعمال یا جو ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہم بچ جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، نہیں بچیں گے۔ تو پھر کہا کس طرح بچیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ مغفرت جب تک اللہ نہیں کرے گا، رحمت نہیں کرے گا، تو تب تک کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا کا آدمی، جو شروع سے لے کے آخر تک، قیامت تک۔ تو ان نے جسارت کر کے پوچھا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو ہاں، انہوں نے جواب دیا، وہ میں اس طرح کوئی الفاظ ہیں، یتغمزی مطلب غمزنی، مجھے ڈھانپ نہ لے، اللہ کی غفور الرحیم جو ہے مجھے ڈھانپ نہ لے، تب تک میں بھی نہیں بچتا۔ تو یہاں تک صحیح ہے، تو اس کو تھوڑا غور و فکر کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک فاسق فجور اور ایک مشرک، میں خود مشرک ہوں، ہمیں کافی لوگ پوچھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پیر پڑتے ہیں یہ، اور پیری مریدی، کیا پیری مریدی؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو راستہ دکھائے، یہ رشدہ سے نکلا ہے، رشدہ مطلب کسی کو صحیح کرنا، راشد کرنا، اور پیر مرید اس سے نکلتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ ملے، رشدہ ملے، اور یہاں پہ پیر سیاست کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اس کو بنایا ہوا ہے، اپنا مین ایم بنایا ہوا ہے، بجائے اللہ اور اس کے رسول کے، اور ان کا خاندان جو ہے جیلانیوں کا۔ اس طرح کس طرح کام ہوگا بھائی؟ اللہ تو یہاں تو ڈھیل دے دے گا، مگر جب مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر سے شروع ہوگا، پھر برزخ، پھر قیامت، اس کے بعد کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ بس کہتے ہیں نا، ہوشیار کو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ چوکنے ہوں گے اس ٹائم پہ۔ 55 روپے ایک مرتبہ ایک ٹائم پہ بڑھا رہے ہیں، تو یہ پھر 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد 155 اور بڑھا دیں گے، تو اس طرح تو پس جائے گی جو انڈر پاورٹی لائن سے ہیں، اور ہم یہی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سرداری نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، بھائی یہی نجات دلائیں گے؟ کوئی بھی نجات نہیں دلائے گا۔ قرآن پڑھو، رسول اللہ کو پڑھو، رسول اللہ کی سیرہ پڑھو، پھر سمجھ آئے گا۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ، سب کی پڑھو، دین میں ایک ان ڈیپتھ نالج حاصل کرو، اولیاء کے بارے میں سمجھو،
کہ انہوں نے کیا کہا، کیا کیا نہیں کیا. جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جس کی بھی درگاہ پہ جاتے ہیں، درگاہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں ریسرچ کرو کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ کون سے کتب اس نے لکھے، کیا کہا اس نے، اس کی کیا سینگز ہیں. تو بس یہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حافظ. اچھا، امید ہے کہ آپ کو اس سے کوئی تذلیل یا بے عزتی نہیں ہوئی. میں اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ درجے کا مسلمان یا مومن نہیں کہہ رہا، میں تو گھٹیا درجے کا ہوں. میں نے تو 13-14 سال شراب نوشی کی ہے. ابھی جا کے اللہ نے موقع دیا ہے، جو رسول اللہ کی حدیث کہ ان کی مغفرت آئی اور رحمت آئی، کہ میں ابھی 4-5 مہینے سے بچا ہوا ہوں پوری طرح ٹوٹلی، اور نہ میرا دل کرتا ہے. اللہ اس پہ مجھے استقامت دے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے، کیونکہ مخلص آدمیوں کو لانا ہے، مخلص جو ہم سے وفادار ہوں، اور جو ہم پر خلوص سے کام لیں. خلوص کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب جھوٹے وعدے ہر 5 سال کے بعد جھوٹے وعدے کرتے ہیں جب الیکشنز آتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی کسی سے پوچھو کتنی نوکریاں ملی، کس کو کتنی ہو گئیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا خزانہ نل پڑا ہے، بلکہ ہم 70,000 ارب یا پتہ نہیں کتنے خرب کے قرضی ہیں ہم تو، انڈیٹڈ ہیں. تو یہ فگرز کہاں پتہ چلیں گی؟ تو اللہ کا نام لے، اور توبہ 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 روزانہ استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھیں کم از کم. رسول اللہ تو 70 سے 100 مرتبہ پڑھتے تھے. 70 مرتبہ پڑھیں. یہ میں نے بھی یہ معمول بنا دیا ہے. پڑھتا ہوں، بڑا سکون آتا ہے کہ یار کچھ غلطیاں ولطیاں ہوئی ہوں گی، کسی کو کچھ غلط کہہ دیا ہوگا الفاظ، تو یہ استغفر اللہ کرنے سے اللہ اپنی مغفرت کرے گا میری. شکریہ. اللہ حافظ.